السلام علیکم۔ ہماری پاکستان سے لیبیا سے اٹلی جانے کی ٹنکی کی ایپیسوڈ جاری ہے، جس کا دوسرا حصہ ملاحظہ کریں۔ انڈین لڑکے نے کہا کہ میں نے 30 لاکھ دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ دوست پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر وہ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ پھر انڈین لڑکے نے بتایا کہ وہ 2 دفعہ ٹنکی لگانے کی کوشش کر چکا ہے اس سے پہلے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ 2 سیف ہاؤس ہمارے چینج ہو چکے ہیں، 2 دفعہ پولیس کا چھاپا پڑ چکا ہے، ہم بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک لڑکے نے پوچھا، یار یہ کھانے کو بھی کچھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر انڈین لڑکا ہنسنے لگا اور کہا کہ شام ہونے والی ہے، تمہیں ابھی پتہ چل جائے کہ کھانے کو کیا دیتے ہیں۔ ایسی باتیں کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد گارڈ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھانے میں کیا تھا؟ پتلی سی دال تھی اور کچھ روٹیاں تھیں، اور گارڈ نے کہا کہ تم سب لوگ یہ مل کر کھا لو۔ یہ سن کر ایک لڑکا بولا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، یہ کھانا کم ہے، ہمیں اور کھانا دو۔ گارڈ کو کچھ سمجھ تو نہ آیا۔ پھر انڈین لڑکے نے گارڈ کو سمجھایا کہ وہ یہ اور کھانا مانگ رہے ہو۔ یہ سن کر گارڈ نے غصے سے ان سب کی طرف دیکھ کر باہر نکل گیا۔ انڈین لڑکے نے بتایا کہ یہ تم لوگوں کو گالیاں نکال رہا تھا، اگر وہ کھانے کو چاہیے تو ان کو $1 دو، یہ کھانے کو تب زیادہ دیں گے۔ یہ لڑکا بولا، یار اصل ایجنٹ نے تو ہمیں کہا تھا کھانا وغیرہ سب تمہیں فری میں ملے گا اور رہائش وغیرہ سب کچھ فری ملے گا۔ انڈین لڑکا ہنسنے لگا اور بولا، یار کھانا بھی فری میں ملا ہے اور رہائش بھی فری میں مل تو گئی، ابھی اور کیا تمہیں چاہیے؟ ایک لڑکے نے غصے سے کہا، میں ابھی اپنے گھر والوں کو فون کر کے بتاتا ہوں۔ ایجنٹ سے بات کریں گے گھر والے، لیکن ان کے پاس لیبیا کے نیٹ ورک کی سم نہیں تھی، تو اس نے انڈین لڑکے سے فون مانگا اور اپنے گھر بات کی۔ فون پر اس کے بڑے بھائی سے بات ہوئی۔ اس کے بھائی نے سب لڑکوں کے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ایجنٹ کے آدمی ہمارے لڑکوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایجنٹ کے گھر پہنچ گئے۔ ایجنٹ سے کو برا بھلا کہنے لگے اور اس سے جھگڑا کرنے لگے۔ ایجنٹ نے انہیں بڑی تسلیاں دی کہ کوئی بات نہیں، وہ میرے آدمی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کہ یہ لڑکوں کو میں نے بھیجا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ کرو۔ اس نے اسی وقت فون ملایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے سب کو تسلی دے کر گھر بھیج دیا کہ میں نے بات کر لی ہے، اب تم مطمئن رہو، اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتا دو، کوئی بات نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف وہ لڑکے حقیقت کو ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں 2 گارڈ تھوڑی دیر کے بعد 2 گارڈ اندر آئے، کچھ بولنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں گالیاں نکال رہے ہوں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑا اور تھپڑوں کی بارش کر دی اور تو اس کی تلاشی لینے لگے، اس سے اس کا موبائل چھین لیا۔ ایسے ہی کرتے دوسرے سب لڑکوں کو 5 لڑکوں کی تلاشی لے کر سب سے موبائل چھین لیے۔ انڈین لڑکے نے اپنا موبائل بڑی چالاکی سے پہلے ہی چھپا رکھا تھا۔ اس نے سائڈ پہ گارڈ کو انڈین لڑکے کے فون کا پتہ نہ چلا، باقی 6 لڑکوں سے فون چھین لیے۔ جب یہ گارڈ باہر چلے گئے تب جا کے ان دوستوں کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انڈین لڑکے نے بتایا کہ تم نے جو فون کیا، اصل میں ایجنٹ نے ان کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا، اس لیے انہوں نے فون چھین لیے۔ اب ان دوستوں کو سمجھ آئی کہ ہم لوگ کہاں پھنس چکے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے 3 سے 4 دن گزر گئے۔ صبح انہیں چائے اور بریڈ ملتا، شام کے انہی بریڈ اور چائے پر شام تک انہیں گزارا کرنا پڑتا۔ شام کو انہیں کچھ دال اور روٹیاں مل جاتی جو سب لوگ مل کر بانٹ لیتے، کبھی کبھی ساتھ میں دال کے ساتھ چاول بھی دے دیتے تھے۔ ایسے ہی 4 دن بعد کچھ اور لوگوں کو لے کر اس سیف ہاؤس میں لایا گیا، جن کی تعداد 15 سے 16 کے قریب تھی، اور کہا کہ سب لوگ اسی کمرے میں سمٹ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ شام کو تیار رہنا، شام کو تم لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ وہ سب لڑکے اتنے میں خوش ہو گئے کہ شام کو ہم جا رہے ہیں۔ اب اس کمرے میں 30 سے 35 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سانس لینا بھی بڑی مشکل ہو گئی، ٹانگیں بھی اندھا سیدھی کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اللہ اللہ کرتے جب رات کے 11 بجے کا ٹائم ہوا تو 3 کاریں گھر کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آگے سب لوگوں کو باہر لایا گیا اور کہا گیا کہ گاڑیوں میں سوار ہو جاؤ۔ 3 گاڑیوں میں جتنے لوگ سوار ہو سکتے تھے، 12 سے 14 لوگ وہ بیٹھ گئے گاڑیوں میں۔ گارڈ نے غصے سے کہا، سب لوگوں نے انہی گاڑیوں میں سوار ہونا ہے۔ وہ لڑکے اور دوسرے لوگ سب ہنسنے لگے کہ اس گاڑیوں میں کیسے پورے آ سکتے ہیں۔
गार्ड ने कहा मैं अभी आपको पूरे करके देता हूँ। 5 लोगों को पिछली सीट पर पैर ऊपर करके घुटनों के बल बैठा दिया गया। जो नीचे पैर रखने वाली और टांगे लटकाने वाली जगह होती उस पर में भी चार लोगों को फंसा दिया गया। 2 लोगों को फ्रंट सीट पर बैठा दिया गया, 2 उनके पैरों में बैठा दिए गए। ऐसे करते 11 लोग एक गाड़ी में हो गए, एक को पिछली डिग्गी में बंद कर दिया गया। उनके इतने गाड़ी में फंसा दिए कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ऐसे करते करते तीनों गाड़ियों में सारे लोग बैठ गए। गाड़ियाँ अपने सफ़र पर रवाना हो गई। 3 दोस्त एक कार में थे, 2 दोस्तों को एक कार में जगह मिली और एक अकेला तीसरी कार में एक दोस्त बैठ गया। ऐसे करते करते गाड़ियाँ रवाना हो गई। 2 घंटे लगातार गाड़ियों सफ़र के बाद एक सामने पुलिस की चेक पोस्ट नज़र आ गई। पुलिस वालों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी देकर भगा दी तो पुलिस की गाड़ी उनके पीछे लगी। तीनों कारें अलग अलग सिमत में जाने लगी। पुलिस की गाड़ी एक कार का पीछा करती रही, बाकी कारें दूसरी तरफ को सफ़र करती रहीं। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक कार पुराने से खंडरनुमा गाँव में घर के सामने रुक गई। सबको बाहर निकाल कर इसमें घर में बंद कर दिया गया और सबको सख्ती से कहा गया कि कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। ये भी उनका सेफ हाउस था। वो उनको समंदर के किनारे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस को किसी ने मुखबिरी कर दी, इसलिए उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दूसरी कार भी जिसमें 2 लड़के सवार थे वो दूसरे सेफ हाउस पर पहुंच गई। तीसरी कार जिसके पीछे पुलिस लगी थी, पुलिस ने काफ़ी देर ताक़ुब किया। एक कब्रिस्तान के सामने ड्राइवर ने कार को खड़ा करके सबको कहा भाग जाओ और कब्रिस्तान में इधर उधर छुप जाओ, इधर से ही छुपे रहना। मैं सुबह को जब भी मेरा टाइम हालात ठीक हुए मैं आपको आगे ले जाऊंगा। ड्राइवर कहीं और भाग गया। सुबह तक वो सब लोग 12 से 14 लोग थे, वो सब लोग कब्रिस्तान में छुप गए। सुबह तक वो इधर ही छुपते रहे। पुलिस इधर उधर ढूंढती रही, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। जब सुबह हुई तो वो लोग बाहर निकले, कब्रिस्तान से बाहर निकले और आकर कब्रिस्तान की दीवार के साथ खड़े हो गए। उसके पास से कुछ गाड़ियाँ गुजरी। गाड़ियों वालों ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि कुछ लोग मशकूक लोग कब्रिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। थोड़ी देर वो ऐसे ही इधर उधर खड़े देखते रहे कि पुलिस आ गई। पुलिस ने उन सबको गिरफ़्तार कर लिया। उनमें एक लड़का भी वो 6 दोस्तों में से शामिल था जो तीसरी कार में था। ऐसे करते ही वो 6 लड़के एक दूसरे से अलहदा हो गए। 3 एक सेफ हाउस में थे, 2 एक सेफ हाउस में थे, एक को गिरफ़्तार कर लिया।